ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا، حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی، کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے، نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا، کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے، ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے، یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دین دار، کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا، فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے، آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر، پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا، آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا، کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے، واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی، اللہ کے نبی تھے جان گئے، رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سل القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے، کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا، فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا، کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دیں۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے، جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اور بکری کا ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔
वो चला गया, माँ उसको साथ लेकर रवाना। आप फरमाने लगे देख अल्लाह ने मुझे मोजज़ा दिया है, हमने खा भी लिया है और बच्चा चला भी गया है, हमारे पेट में है भी, और अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ लेके बढ़े तो दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर पैदल चलने लगे, दरिया पार कर गए। फरमाने लगे तू पानी पे चलता रहा है, सारा पानी क्रॉस कर गया है, तो डूबा नहीं, अब बता दे रोटी किसके पास है। कहने लगा नहीं पता, मुझे पता। अल्लाह अकबर, वो क्या खूब लफ्ज कह गए। सज्जादा नशीन हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बेकदरा कुछ कदर न जाती, खीती खूब तसल्ली हूँ, ए दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ। सारा दरिया इतना बड़ा देखते हैं लोग जो आते हैं ना दरवेशों के पास, बड़े रंग देखते हैं पर बदलते नहीं, रंग बड़े देखते हैं पर अपने आप को तब्दील। ओ 5 फकीरों किसे नहीं मारे आए हुई चोर अंदर दाऊ, देखते बड़ा कुछ है, बदलते नहीं। ना बदला। हजरत ईसा कहने लगे मनवा के मैं भी छोड़ूंगा, तू मानेगा। आपने ना रेत इकट्ठी की, रेत 3 हिस्सों में रेत जमा कर ली और फिर उस पर कुछ पढ़ के फूका तो वो सोना बन गई। 3 ढेरियां थी रेत की, फूका तो सोना बन गई। आप फरमाने लगे ये सोना तेरा, एक ढेरी तेरी, एक मेरी, और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहना जी मैं ही खा दी, मैं नहीं खाई। ये तीसरा उसका हिस्सा जिसने तीसरी, कहने लगा मैं नहीं खाई है, मान गया। जरा बात को समझे, पानी पे पैदल चला है पर माना, दुनियादार है ना, माना नहीं। बकरी का हरनी का बच्चा जिंदा होता देखा है पर माना, दुनिया काबू आने लगी है तो मान गया। कहने लगा जी मैं नहीं खाई है। फरमाया ओ भले मानस, तुझे कहा था दुनियादारी ना करना, तुझे जनाब ईसा की सोबत मिलेगी, पर तू तो एक रोटी पे रह गया यार। कहाँ दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्तियां दे गल टल्ली। सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।